علی بن الحسین کہ ایک دن ایسا آیا کہ میں حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن حسین کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹے، علی اصغر، علی اکبر اور ایک حضرت علی اوسط، یعنی تینوں کا نام جو تھا وہ علی تھا۔ تو یہ علی بن حسین جن کا نام لیا جا رہا ہے، ان سے مراد حضرت زین العابدین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ سعید بن مرجانہ، میں حضرت امام زین العابدین کے پاس تھا، تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ وقدم علیہ نفر من اہل العراق فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان۔ فرمایا کہ میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ السلام کی جو نسبت تھی، حضور علیہ السلام کی اہل بیت، حضور علیہ السلام کے جو برادری سی، اس کے سب سے بڑے جو چشم و چراغ تھے امام زین العابدین، واقعہ کربلا کے بعد جن سے آگے سارے سادات کا شجرہ بنتا ہے، تو حضور علیہ السلام کے وہ چشم و چراغ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے تھے۔ تو کیا ہوا؟ تشریف فرما تھے تو ایک اہل عراق میں سے ایک وفد آیا، اہل عراق میں سے ایک وفد آیا، اور انہوں نے آ کر آپ کی بارگاہ کے اندر جب بیٹھے تو انہوں نے کچھ کلام کیا۔ فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے آ کر کچھ باتیں کرنا شروع کر دیں، اور امام زین العابدین کے پاس آ کر صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہنے لگ گئے، اور جو نازیبا تھا۔ تو انہوں نے شاید سمجھا تھا کہ چونکہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، حضور علیہ السلام کی آل پاک ہیں، تو شاید اگر ہم صحابہ کے بارے میں بک بک کریں گے، صحابہ کے بارے میں اگر ہم تبرہ کریں گے یا ان کے بارے میں کوئی گندی بات کریں گے، تو یہ شاید ہمیں اس پر داد دیں۔ تو آج لوگ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، اور نام لے کر پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر تبرہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب امام زین العابدین نے جو جواب دیا، آج ہمارا بھی وہ جواب ہونا چاہیے۔ ٹائم مختصر ہے، میں بات کو بالکل مختصر کرتا ہوں۔ تو انہوں نے آ کر جب بک بک کرنا شروع کی تو حضرت امام زین العابدین پہلے خاموش رہے، پھر ارشاد فرمایا فلما فرغوا من کلامہم، جب وہ لوگ آل عراق میں سے جو وفد آیا تھا اپنے کلام سے فارغ ہوا، تو حضرت امام زین العابدین نے ان سے فرمایا قال لهم الا تخبرونی انتم المہاجرین، انتم المہاجرون، فرمایا کہ مجھے خبر دو، میں تمہارے سامنے دو آیتیں پڑھتا ہوں، تو تم نے یہ بتانا ہے کہ ان میں سے تم ہو یا نہ ہو۔ پہلے آپ نے وہ آیت پڑھی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، یعنی یہ مہاجرین کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی رب ذوالجلال کی بارگاہ سے، رب ذوالجلال کے دین کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے مالوں کو چھوڑا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صرف اور صرف ان کی تلاش کیا تھی، ان کی چاہت کیا تھی؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ رب ذوالجلال ہم سے راضی ہو جائے، رب ذوالجلال کی رضامندی اور اس کا فضل تلاش کرتے ہوئے انہوں نے جب ہجرت کی تو پھر ان کے بارے میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ بالکل مختصر، یہی سچے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دوسری آیت پڑھی جو انصار کے بارے میں ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، آخر تک آیت ہے، تو اس کا مفہوم آپ مزید جا کر قرآن پاک اٹھا کر پڑھیے گا۔ رب ذوالجلال صاحب فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ان لوگوں کو، ان مہاجرین کو پناہ دی، اولئک هم المفلحون، یہ فلاح والے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے پوچھا کہ تم یہاں پر اصحاب کرام علیہم رضوان کے بارے میں بک بک کر رہے ہو، حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ کے بارے میں بکواس کر رہے ہو، تو کیا تم مجھے بتاؤ پہلی آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا نہ، ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی، یہ تو مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر ارشاد فرمایا کیا دوسری آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب تیسری آیت میں پڑھ رہا ہوں اور میں یہ فتویٰ دوں گا کہ تم ان میں سے بھی نہیں ہو۔ پہلی آیت مہاجرین کے بارے میں، اور دوسری آیت انصار کے بارے میں، اور تیسری آیت یہ تھی کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا، کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صاحبزادے امام زین العابدین فرمانے لگے کہ تیسری آیت ان مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ جو صحابہ کے بعد آئیں گے، لیکن کبھی بھی ان کے دل میں
کسی کے بارے میں کھوٹ نہیں ہوگا۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے تم سے خود پوچھا اور تمہارا خود کا یہ دعویٰ ہے، نہ تو پہلی آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی نہ تو دوسری آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی۔ تو امام زین العابدین نے اسی وقت فیصلہ کر دیا کہ جس نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں بک بک کی تو وہ تیسری آیت کا مصداق بھی نہیں ہے، اور تیسری آیت ہے تمام مسلمانوں کے بارے میں۔ تو تمام مسلمان ہونے کے ناطے رب ذوالجلال کا فرمان یہ کہتا ہے کہ تمام جتنے بھی مسلمان بعد میں آئیں گے تو ان کا نظریہ یہ ہونا چاہیے، اے رب ہمیں بھی بخش، اور ہم سے پہلے جو گزر چکے ان کے بھی درجات کو بلند فرما، اور ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے کوئی کینہ، کوئی قدر یا کسی قسم کی عداوت نہ رکھنا۔ تو امام زین العابدین نے وہاں پر فیصلہ فرما دیا، فرمانے لگے کہ جب بھی تم دیکھنا میرے رسول کے، میرے نانے کے، اصحاب کے بارے میں جب کوئی بک بک کر رہا ہو تو تم بھی وہ یہی آیت پڑھ کر سنا دینا کہ نہ تو وہ پہلی آیت میں سے ہوگا نہ دوسری آیت کا مصداق ہوگا، اور وہاں پر فتویٰ بھی لگا دینا۔ امام زین العابدین نے فرما دیا کہ وہ تیسری آیت میں سے بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ صحابہ